سرکار قطب عالم کے دادا مخدوم جہاں ناصر رحمۃ اللہ بڑے فائق بزرگ ولی کامل جب عبادت کرتے کہ مخدوم جہاں ناصر تو اپنے ساتھ ایک چادر رکھتے تھے. بہت وقت وہ چادر آپ کے ساتھ رہی. مخدوم جہاں ناصر میں وہ چادر اپنی بہو سعادت خاتون کو دی. وہ سرکار قطب عالم کی والدہ ہے. اور پھر اپنے بیٹے ابھی سرکار قطب عالم پیدا نہیں ہوئے اپنے بیٹے سید ناصر الدین محمود کو بلایا اور کہا کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا, ایک بچہ ہوگا تو قطب الاقطاب ہوگا. قطب الاقطاب اور ابدیت کے مرتبے پر فائز ہوگا تو بہت ہی بڑا مرتبہ. اور پھر یہ چادر کا ٹکڑا اور اسی چادر سے قمیض بنا دینا اور پھر اس بچے کو پہنا دینا تو وہ مبارک بچہ ہے کہ جو ہمارے خاندان کے نام کو اونچا کرے گا اور تمام رموز حقائق کا سمندر ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا. آپ دیکھیں کہ سرکار قطب عالم علیہ رحمت و رضوان ابھی دنیا میں تشریف نہیں آئے ہیں. آپ تم کہتے ہو کیا فائدہ ہے تمہیں یہ اولیاء کرام سے مزار میں جانے سے, ان سے محبت کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تم یہ کہتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو اللہ کے ولی دنیا میں تشریف نہیں لائے, ابھی سرکار قطب عالم علیہ رحمت و رضوان دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. اس سے پہلے ان کی قطبیت کا ڈنڈا بجا رہا ہے. تو سوچو کہ جو پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے تو یقین جو دنیا میں آیا اور اللہ کی عبادت کی ہوگی تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار قطب عالم کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. تیرے غلاموں کا نفس طلب ہے خدا. سرکار علیہ رحمت و رضوان سرکار دو عالم کی غلاموں کی نفس قدم پر یعنی اولیاء کرام کی نفس قدم پر ہم چلے تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر تم پوچھو کہ کیا فائدہ ہے تو کتنا مانتے ہو تو اس لیے مانتے کہ ان کی محبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ضرور کری ہے. یہ قرآن دیتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے. تو اگر تم قرآن اور حدیث کا حوالہ مانتے ہو تو حوالہ یہ ہے اور پھر کہو کہ کسی اور کی محبت کے لیے کہا گیا تو کون ہے ان کا یہ ذکر ہو رہا. تو یقیناً اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام کی جماعت ہے جن سے محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے. حضرت پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. بات تو بہت لمبی ہے لیکن آپ مختصر میں سماعت کرتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج والے بخاریہ کو سرکار کو جان کی خاندان کو بہت لذا عطا فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خاندان سے پور و برسات حاصل کرتے رہیں. اور بھی دیکھیں کہ اتنے سال ہو گئے ابھی کتنا عرس منائیں گے ہم لوگ سرکار قطب عالم کا کتنے سال ہو گئے. سرکار قطب عالم کو 599 سال ہو گئے. 89 کتنے سال سرکار قطب عالم کو دنیا سے گئے ہوئے لیکن آج بھی وہ محبت برقرار ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت پیدا فرمائی. آج 4 ذوالحجہ کل 5 ذوالحجہ کی تاریخ ہے تو کل تو 5 ذوالحجہ کی تاریخ ہے. عشاء کی نماز کے بعد سرکار قطب عالم علیہ رحمت و رضوان کا عرس منایا جائے گا. اور پھر 7 ذوالحجہ کی جو تاریخ آئے گی وہ مبارک تاریخ سرکار قطب عالم علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک منایا جائے گا کہ جس میں صاحب استقلال سے سبھی مہینوں کے ذریعے چادر چڑھائی جائے گی. اور پھر 8 تاریخ کو یہ پروگرام اور پھر رسالہ مسجدہ شریف پڑھا جائے گا. اور 9 تاریخ کو جو سرکار قطب عالم نے اپنے مریدوں کو جو نماز محبت پڑھائی تھی وہ اسی تقریب کو برقرار رکھتے ہوئے نماز محبت کی 9 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی. تو ہم ان برداشت حاصل کرتے ہیں اور آج بھی حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ یہ نماز کہاں سے آ گئی, یہ نماز فرض ہے اور واجب ہے. تو آپ یہ بتاؤ کہ شادیوں کے اندر کتنے خرافات ہوتے ہیں وہاں پر تو کوئی سوال نہیں کرتا اور یہاں پر اگر کوئی رکعت نماز پڑھ لی تو نظارے لوگ کتنے سوالات کرتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام کی محبت سے کیا نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز کسی بڑی کے لیے نہیں پڑھی جاتی
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی کرتے ہیں۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کی تاریخ عید کا دن ہے، جس میں قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کا مسئلہ بھی آپ سنتے چلے کہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ بڑی بابرکت تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ پہنچے ذبح کرنے کے لیے، یعنی قربان کرنے کے لیے اللہ کے حضور سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ڈونگا بھیجا اور حضرت جبریل علیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور قیامت تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باقی رکھا۔ اور مسئلہ سنتے چلے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال قربانی ہو گئی اور پہلی قربانی رسول کے نام پر، تو یہ نہ کرے بلکہ پہلی قربانی میں صاحب نصاب ہوتا ہے اسی کے نام پر کی جاتی ہے، اور اگر عورت کے مالک کے نصاب ہے تو اس کے نام پر بھی قربانی ہوگی، اور اس کے بعد اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ رسول پاک کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں مالک کے نصاب ہے تو ان کے نام پر قربانی کی جائے گی۔ اور پھر یہ نہیں کہ جس طرح سے زکوٰۃ کا مال 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اگر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مالک نصاب بن گیا تو یقیناً اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ قربانی نہیں کرتے یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں، تو وہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر 25,000 کا فون ہے، 50,000 کا موبائل ہے تو یقیناً آپ مالک نصاب ہیں۔ اگر اتنا مہنگا فون اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ مالک نصاب ہوں گے۔ اگر 40-50,000 روپے آپ کے پاس ایسا رکھا ہوا ہے، جگہ میں رکھا ہوا ہے اور مال زائد رکھا ہوا ہے تو یقیناً آپ مالک نصاب ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم قربانی کے مسائل کو سمجھتے بھی رہے ہیں، قربانی کیا ہے، اور قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یقیناً حضور پاک نے بھی قربانی کی، حضرت علی نے قربانی کی، اور حضرت علی کے گھر میں پورا نہیں کرتا تھا، 2 دن تک کھاتے نہیں تھے۔ آپ سمجھ لیں کہ کیا حضرت علی مالک نصاب تھے، اس کے باوجود وہ قربانی کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور پھر حضرت علی کو وصیت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور کی امت کی طرف سے کرتے تھے۔ تو یقین اگر آپ نے ایک جانور خرید اور ایک جانور سے اگر آپ ساتھ قربانی کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس مال زائد ہے تو آپ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرتے رہے۔ اور یقیناً آج کے ماحول میں تو قربانی کتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں اگر جانور لے سکتا ہے تو جانور لے لے، اور حصے کا بھی انتظام رہتا ہے، آپ کہیں پر بھی حصہ لے سکتے ہیں کہ وبا کی سرزمین پر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے بینر لگے ہوئے ہیں کہ حضرت آصف رضا نے بھی حصے والی قربانی کا انتظام کیا اور بہت سے علماء کرام نے کیا ہے۔ تو یقیناً آپ اس کی تحقیق کر کے کہ جو صحیح لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے پاس حصہ لکھا کر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہے، اور بقرعید کی نماز وٹوا کی شاہی گاؤں وسیع یعنی کہ اس مسجد کے اندر آپ کو 8:15 پر یعنی 8:15 بجے ادا کرنی ہے۔ تو آپ کو وقت کی پابندی کے ساتھ 28 تاریخ یعنی جمعرات کے دن آپ کو حاضر ہونا ہے، اور عید کی نماز یعنی بقرہ عید کی نماز صبح 8:15 پر یعنی صبح 8:15 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں سننے میں کوئی لفظ کوئی خطا ہو تو معاف فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔